الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا متاع صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم زندگی کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل دو نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ نوع انسانی کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہم نے 4 گروپس میں تقسیم کیا تھا کہ ان میں ایک گروپ تو وہ ہے جو کافر ہیں، ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کا اس زندگی کے بارے میں کیا تصور ہے، اور جیسا ان کا زندگی کے بارے میں تصور ہے ویسا ہی ان کا رویہ بھی ہے۔ دوسرا وہ گروہ جو دنیا کی زندگی ہی میں مگن ہیں، اسی کی سرگرمیوں، اسی کی لذتوں، انہی میں گم ہیں۔ وہ کبھی زندگی کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو وہ یہ گروپ غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ ان کا تصور زندگی کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اور دوسری نشست میں وہ لوگ جو باشعور ہیں، جو واقعی ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اس کائنات کے نظم پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور کیسے چل رہی ہے، اور زمین کے نظام اور مخلوقات کی بھرپور زندگی پر غور کرنے کے بعد انسانی زندگی پر بھی غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے مالک بھی لامحالہ وہی ہے۔ توحید تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ البتہ اس کا ایک پہلو یہ کہ اللہ کی توحید تک تو وہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں یہ دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا بھی ہے، اس کو چلانے والا بھی ہے، اور وہ ایک ہی ہے اور بڑا ہی عظیم ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی دانش والا ہے، عقل کل وہ ہے، وہ تو ہے۔ لیکن دوسرا پہلو ان کے غور و فکر کا یہ ہے کہ یہ دنیا میں پوری نوع انسانی جیسے زندگی گزار رہی ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ اونچ نیچ کافی زیادہ ہے، نشیب و فراز کافی زیادہ ہیں۔
اس انسانی زندگی میں بے شمار لوگ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، منصب ہے، اور وہ اپنی ان ساری حیثیتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ اور بعد ازاں یہ بھی نظر آتا ہے اور اس پہ غور کرتے ہیں کہ جو ان کے برعکس طبقات ہیں، جو غریب بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو دنیا میں عدل نہیں ملتا۔ بعض ظالم، بعض طاقتور ایسے ہیں جو دنیا میں اپنی طاقت کے نشے میں گم ہو کر دوسروں پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے حق چھینتے ہیں، لیکن ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اور بعض مظلوم وہ ایسے ہیں کہ جو ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی کبھی کسی نے مدد نہیں کی اور انہیں کبھی انصاف نہیں ملا، عدل نہیں ملا۔ تو آخر اتنی عظیم کائنات، اس میں انسان جیسی بہترین مخلوق، ذی شعور مخلوق، لیکن پھر یہ دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ دنیا میں انصاف کیوں نہیں؟ اس کے حوالے سے وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو اس کائنات میں، اس نظام شمسی میں، اس کرۂ ارض پہ ساری ہی نعمتیں جتنی بھی موجود ہیں، چاہے وہ زمین کی نباتات کی صورت میں پیدا کردہ نعمتیں ہیں، ان سے مستفید بھی انسان ہوتا ہے۔ ہاں یقیناً ان نعمتوں سے، اس غلے سے، ان نباتات سے، ان ہواؤں سے، اس پانی سے، سورج کی حرارت سے، گرمی سے، دھوپ سے، روشنی سے، باقی حیوانات وہ بھی مستفید ہوتے ہیں، لیکن بالآخر باقی حیوانات جو ہیں، ایک تو جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، باقی کئی کوالٹیز کے اعتبار سے انسان سے کمتر ہیں، لیکن بالآخر الٹیمیٹلی وہ حیوانات بھی پھر انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر گائے اور بھینس دودھ دیتی ہے تو وہ انسان کے کام آتا ہے، زمین فصل اگاتی ہے تو غلہ انسان کے کام آتا ہے۔ تو یہ زمین بھی، یہ حیوانات بھی، یہ نباتات بھی، یہ زمین کی ساری معدنیات بھی یہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان بذات خود چند افراد کو چھوڑ کے، بہت قلیل تعداد کو چھوڑ کے، باقی سارے کے سارے انسان ان نعمتوں سے متمتع تو ہو رہے ہیں، ان سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن انسان کا یہ جسم یہ کس کے کام آ رہا ہے؟ تو وہ چند افراد، وہ قلیل تعداد جس کا تذکرہ کیا کہ چند افراد تو ایک دوسرے کی یقیناً مدد کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے؟ وہ جو ظالم ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ وہ جو مظلوم ہیں ان کے حقوق ان کو کیوں نہیں دلوائے جا سکتے؟ تو دنیا میں یہ جو عدل ناپید ہے، انصاف ہر کسی کو میسر نہیں ہے، اس حوالے سے وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ عظیم خالق جس نے اتنی بہترین
یہ کائنات بنائی ہے، انسان جیسی بہترین مخلوق بنائی ہے، وہ اس دنیا کو ظلم کی بنیاد پہ پیدا نہیں کر سکتا، اس کو ظلم کی بنیاد پہ قائم نہیں رکھ سکتا، وہ لازماً ان انسانوں کے مابین عدل کرے گا۔ انسان کے اندر سے ایک صالح فطرت سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہاں عدل سب کو ملنا چاہیے، سارے انسان برابر ہیں، سب کا خالق ایک ہے، تو یہ پھر ظلم کیوں ہو؟ تو انصاف، یہ عدل ملنا چاہیے، سب کو حق ملنے چاہیے، لیکن اس دنیا میں سب کو حق نہیں ملتے، سب کو انصاف نہیں ملتا۔ تو کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ انصاف ہو، عدل ہو۔ تو ان غور و فکر کرنے والوں کی سمجھ اور بوجھ اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ لازماً وہ جو خالق ہے وہ انسانوں کے مابین عدل کرے گا۔ کہاں کرے گا؟ ظاہر ہے اس زندگی میں تو نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد کوئی نئی زندگی آئے گی جس میں وہ کرے گا۔ تو غور و فکر کرنے والے بھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خالق لازماً عدل کرے گا، یعنی اپنے محض غور و فکر سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ خالق بھی موجود ہے، ایک ہی ہے، بڑا عظیم ہے، اور وہ عدل بھی کرے گا، اور وہ عدل آخرت میں کرے گا۔ تو بہرحال یہ تیسرا گروپ تھا جس کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ وہ اپنے غور و فکر سے اپنی جان کے اوپر، اس کائنات کے اوپر بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک عظیم خالق ہے اور وہ انسانوں کے مابین عدل کرے گا، اس لیے اسی سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کی چاہت کے مطابق انسانوں میں عدل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ چوتھا گروپ جس کے بارے میں بات ہوئی تھی، ایک چوتھا گروپ بھی ہے انسانوں میں جو اس کائنات کی حقیقت، انسانی زندگی کی حقیقت، اس کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہ نقطۂ نظر محض اپنے غور و فکر سے نہیں ہے، ہمیں اس کائنات کے خالق کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے، وہ ہمارے اوپر وحی کرتا ہے، اس نے ڈائریکٹلی خود بھی ہمارے ساتھ بات کی ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہمیں اپنا پیغام بھیجا ہے جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا گروہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں علیہ السلام، وہ اپنی طرف سے اس کائنات اور انسانی زندگی کی حقیقت کے بارے میں جو نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں وہ پورے چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس خالق کی طرف سے ہے، اور دوسری یہ کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں یہی حق ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بھی نقطہ نظر ہے تو وہ غلط ہے۔ تو باقی تینوں گروہ جو پہلے سے تھے ان کے تصورات اپنی ذاتی سوچ کی بنیاد پہ تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا گروہ، ان کا نقطۂ نظر جو یہ نو انسانی کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا اپنا دعویٰ بھی یہ ہے
کہ یہ نقطہ نظر حقیقت زندگی کیا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے خالق کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور یہی حق ہے۔ قرآن مجید میں انہی انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو وحی فرمائی قرآن مجید کی صورت میں، اس میں سے چند آیات اس کے حوالے سے حقیقت زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ الرعد میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ حدید کی ایک آیت کہ اس دنیا میں بظاہر دنیا کی زندگی جو ہر انسان کو نظر آتی ہے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے جو بظاہر تمہیں نظر بھی آ رہی ہے، جو انسانی زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک کھیل کی طرح ہے، بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کھیل ان میں وہ بھی لگا رہتا ہے۔ معصومانہ کھیل ہیں اس کے، جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی کھیل کی نوعیت تھوڑی سی اور بدل جاتی ہے، لیکن کیا ہے یہ کھیل کھیل ہی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے۔ یہ بڑی بڑی گیم جو کھیلی جا رہی ہیں، فٹ بال کی گیم ہے، کرکٹ کی گیم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ابھی یہ بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا فٹ بال کا، کیا ہوا اس میں؟ فٹ بال کی گیم کیا ہے؟ چند کھلاڑی ادھر ہیں، چند ادھر ہیں، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، وہ ادھر سے کک لگاتا ہے، وہ ادھر سے کک لگاتا ہے، وہ بال ادھر چلا گیا، وہ بال ادھر چلا گیا، کیا ہوا؟ ایک نے جا کے وہ بال کک لگا کے دوسرے کے گول میں پھینک دیا، واہ 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 کیا بات ہے، بڑی بات، بڑی کامیابی ہو گئی۔ تو کیا ہے؟ ایک گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا ایک کھیل ہے جس میں دلچسپی ہے، اور دیکھ لیں اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے کہ کیسی اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اسے حاصل کیا ہوا؟ محض اتنا سا کہ انہوں نے کک لگا کے ادھر گول میں پھینک دیا، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، یہ جیت گئے وہ ہار گئے، دیٹس آل۔ گیم ختم ہوا 1.5 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی بعض لوگوں کی تو ایسے ہی کھیلوں میں گزر جاتی ہے، واللہ، اور یہ ایسی سرگرمیاں ہیں، ایسے تماشے ہیں جن کی لذتوں میں بھی انسان گم ہو جاتا ہے۔ تو معصومانہ زندگی سے ذرا جب بڑا ہوتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، تو اس میں ذرا اس کے وہ گیمیں، وہ کھیل، اس میں ذرا مزید لذت کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ کیا ہیں؟ اس میں ساز لذائذ بھی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں لذتیں بھرنے کے لیے، اپنی ایک تسکین کے لیے، عارضی سی تسکین کے لیے، وہ یہ کھیل، تماشے، ڈرامے، فلمیں، ان میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ وزینہ، اور زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، عالی شان کوٹھیاں ہیں، عالی شان کاریں ہیں، محلات ہیں، بہترین لباس ہیں، اپنے جسم کی خوبصورتی ہے، اس کے گرد زندگی گھوم رہی ہے، اسی کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو انسان خوبصورت سے خوبصورت اپنی چیزیں بنا کے بس اسی میں گم ہے۔ وَتَفَاخِرٌ بَيْنَكُمْ، اور باہم
ایک دوسرے کے اوپر اپنا فخر جتانا ہے، فخر کرنا ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس تو اس ماڈل کی گاڑی ہے، میرا گھر جو ہے، میری کوٹھی جو ہے یہ تو 4 کنال پہ ہے، دوسرا کہتا ہے میری تو 2 ایکڑ پہ ہے، تیسرا کہتا ہے میری تو 300 کنال پہ ہے، اور ایک اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، بس فخر ہے۔ اسی طرح کاروباروں کا فخر ہے، اسی طرح باقی ساری چیزوں کا، تو آپس میں فخر کا، ایک دوسرے کے آپس میں باہم فخر کرتے ہیں اپنی اپنی چیزوں پہ، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اپنے مال کی کثرت اور اپنی اولاد کی کثرت، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لیں انسانی زندگی انہی سرگرمیوں میں چل رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے انسانی زندگی کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ بظاہر تو دنیا کی جو سرگرمیاں نظر آتی ہیں وہ یہی ہیں، البتہ اس کے بعد بالآخر چاہے کوئی کھیل میں زندگی گزار دے، ڈراموں میں تماشوں میں زندگی گزار دے، زینت کر کر کے اپنی بھی، اپنی کوٹھیوں کی، اپنی گاڑیوں کی زندگی گزار دے، جتنا مرضی فخر کر لے، چاہے جتنا مرضی مال کما لے، چاہے اس کی اولاد کہاں تک پہنچ جائے، بالآخر اسے موت آتی ہے اور پھر دنیا سے اس کو جانا پڑتا ہے۔ جب جانا پڑتا ہے تو ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، اب وہ جن چیزوں پہ فخر کرتا تھا، جن سے لذتیں لیتا تھا، وہ اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ اسی کے حوالے سے قرآن مجید فرماتا ہے، جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی سورہ الرعد کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں محض ایک برتنے کا سامان ہے۔ جتنی دیر تک تمہاری زندگی ہے اتنی دیر تک بس تم اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، نشو و نما دینے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سورہ توبہ میں فرمایا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ یہ دنیا کی زندگی، اس میں جو تم نفع اٹھاتے ہو یہ آخرت کے مقابلے میں تو بالکل تھوڑا سا ہے، بالکل قلیل ہے۔ ہاں تھوڑا سا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے، لیکن زندگی تو بالآخر ختم ہوتی ہے، تو یہ فائدے جتنے اٹھائے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو آخرت کے ساتھ تو اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا وہی بات جو پہلے ہو چکی، کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ بس یا تو جی کا بہلانا ہے ان ساری چیزوں سے، یا پھر جس طرح کھیل کی عارضی حیثیت ہے اسی طرح ان ساری چیزوں کی ایک عارضی سی حیثیت ہے۔ جس طرح تمہارا دل لگتا ہے کھیل میں اور ان تماشے کی چیزوں میں، اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح وہ 1.5 گھنٹے کا کھیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ 60-70 برس کی زندگی بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ حدید میں یہ الفاظ آئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی اگر محض دنیا کی زندگی کو زندگی کی حقیقت سمجھ کے تم نے گزارا اور آخرت کے بارے میں اپنا نقصان کر دیا، ایسا رویہ اپنایا، تو پھر جان لو کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے تو یہ پھر تمہارے لیے بہت بڑا دھوکے کا سامان ہے۔ تمہیں یہ ساری چیزیں تمہاری دھوکہ دے رہی ہیں، تم ان سے دھوکہ کھا کے اپنا آخرت کا نقصان کر رہے ہو۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں ہے،
کہ زندگی کی حقیقت ہے کیا؟ تو زندگی کی حقیقت کو قرآن مجید نے سورہ ملک میں بیان فرمایا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات اللہ تعالی اس نے اس موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ زندگی آزمائش ہے۔ ساری چیزیں جو ملی ہیں، چاہے دولت ہے، چاہے غربت ہے، چاہے صحت ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے آسانی ہے، چاہے مشکل ہے، چاہے کسی کے پاس کوئی منصب ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، یا کوئی بھی اور چیز، پازیٹیو پہلو سے یا نیگیٹو پہلو سے، ہر چیز سے آزمایا جا رہا ہے۔ دولت دے کے آزمایا جا رہا ہے کہ دولت دی ہے تو اب رویہ کیسا اپناتا ہے؟ کیا اب بھی اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو لگا دیتا ہے اور کسی جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتا؟ غربت اگر آتی ہے تو اس میں آزمایا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے خالق و مالک اس کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا اس کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحت اور بیماری، آسانی اور تنگی، منصب، اقتدار، سب کچھ جو دیا جاتا ہے اس میں انسان کی آزمائش ہے۔ تو پوری زندگی اصلاً امتحان ہے جس میں انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اسی چیز کو اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، کہ تیری زندگی جو تجھے دی گئی ہے یہ امتحان کے لیے ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک تو یہ کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی ساری نعمتیں اس سے انسان اپنی زندگی کو نشو و نما دینے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے جائز حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بالآخر اسے ختم ہونا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چاہے اس کی زندگی کیسی ہو، اس کو آزمایا جا رہا ہے، زندگی آزمائش ہے۔ اور ایک پہلو یہ بھی آزمائشی کے حوالے سے اگرچہ بات ہو چکی، سورہ تغابن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے یہ مال و دولت اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں جن کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے اور اپنے رویے کو غلط کرتا ہے، اور اس کا کردار جب غلط ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اس کے مقابلے میں مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے بارے میں سورہ عنکبوت میں فرمایا، موت تو ہم جانتے ہیں سارے کے سارے یقینی ہے، یہ تو آنی ہے، تو فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جنہوں نے چیلنج کے ساتھ یہ بات پیش کی اور فرمایا کہ یہی حق ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان کی بنیاد پر آخرت کی زندگی جو ہے
وہ اس میں سزا یا جزا ملے گی۔ آخرت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھے کر کے دعوت دے کے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ انبیاء علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں جو نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں وہ پورے چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہی حق ہے اور یہ ہمیں اس کائنات کے خالق نے بتایا ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک ضمنی سی بات ہے کہ عموماً جب آخرت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو بعض اوقات کچھ ملحد قسم کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو مر گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا، کسی نے آ کے نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا ہے، تو کیسے پتا چلے؟ یعنی ان کا سوال کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا دوبارہ اٹھ کے آ کے بتا دے تو پھر ہم مان لیں گے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیے کہ دنیا کی ہماری زندگی چل رہی ہے، گزر رہی ہے، اس میں انسان باہم مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ یہ ہماری آبادیاں ہیں، شہر ہیں، شہر کے ایک حصے میں کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمیں اس واقعے کی تفصیل کے بارے میں مختلف خبریں ملیں، ایک آدمی آ کے کچھ بتائے، دوسرا کچھ بتائے، تیسرا اس کی تفصیل کے بارے میں کچھ بتائے، تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ واقعہ تو ہو چکا ہے، واقعہ تو ہے، لیکن تفصیلات میں فرق ہے، تو ہم اس شخص کی بات مانیں گے جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوگا، قابل اعتبار ہوگا، جس کے بارے میں یہ پتا ہوگا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی سچا ہے اور اس کی خبر بالکل سچی ہوگی۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں، اپنے معاشرے میں جب آئے تو اپنے معاشرے کے سب سے با کردار، سب سے سچے انسان وہ تھے۔ انہوں نے دنیا کے معاملات کے بارے میں کسی کے ساتھ کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ انہی کے مخالفین نے شہادتیں دی کہ یہ سچے ہیں، علامین ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں وحی کے نزول سے پہلے جو 40 سال زندگی آپ نے گزاری، اس میں آپ کا کردار ایسا تھا کہ سارے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ علامین ہیں، یہ دیانتدار ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا کے مفادات کی خاطر کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچے ہیں اور ان کے سچ کی گواہی دی گئی، دیانتدار ہیں اور ان کی دیانت کی گواہی دی گئی، وہ اللہ کے بارے میں غلط بات کیوں کریں گے؟ وہ اللہ کے بارے میں بھی سچ بولیں گے۔ اور انہی سچ بولنے والوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں اس کائنات کے خالق نے خود یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد گروہ ہے، ان کی بات کیوں نہ مانی جائے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار مواقع پہ، لیکن اسپیشلی معراج کے حوالے سے، کہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں بے شمار بڑی بڑی نشانیاں اور دکھائیں، وہاں جنت اور دوزخ، ان کے معاملات وہ بھی مجھے دکھائے گئے،
جنت کی نعمتیں وہ بھی دکھائی گئیں اور دوزخ کے عذاب وہ بھی دکھائے گئے۔ تو کائنات کا سب سے سچا انسان اگر کوئی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ جن کے اوپر اس وقت کے لوگوں نے اعتماد کیا، مخالفوں نے بھی اعتماد کیا، اگر کائنات کی حقیقت کے بارے میں ان کی بات کوئی نہیں مانے گا، اس پہ یقین نہیں کرے گا، جبکہ اس کے بعد برعکس خود اس کو اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا، تو پھر اپنے بارے میں خود وہ سوچ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو یہ فرمایا، واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تم سب کو لازماً موت آئے گی اسی طرح جس طرح تم رات کو سوتے ہو۔ اور قرآن مجید نے نیند کو موت کے ساتھ مشابہت بھی دی ہے۔ تو اس چیز کو تو خیر ہم مانتے ہیں کہ موت تو آئے گی۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، اسی قسم کے بعد پوری تاکید کے ساتھ فرمایا، پھر لازماً تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی طرح جس طرح تم ہر روز صبح کو بیدار ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا اتنا ہی آسان ہے جس طرح تمہیں نیند سے بیدار کر دینا۔ تو یہ تو ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ ہر روز سوتے ہیں، ہر روز بیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ لازماً تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ سوال کیا گیا لوگوں کی طرف سے کئی بار کہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو بڑا سمپل انداز میں قرآن مجید نے جواب دیا کہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح اس نے تمہیں پہلی دفعہ زندہ کر دیا۔ تو جس کے لیے پہلی دفعہ تمہیں بنانا آسان ہے، کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندگی دینا کو مشکل ہے؟ جو پہلے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے لے گا۔ یہاں ناممکنات والی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی زندگی ممکن ہے، اس نے دے دی، تو دوبارہ بھی وہ زندگی دے گا۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ ثم لتحسبن بما تعملون، اور پھر دوبارہ جب زندگی دی جائے گی پھر لازماً تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے گا اس پر جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ ثم لتجزون بما عملتم، اور پھر لازماً تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی اس پہ جو تم نے عمل کیے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا جہنم کی آگ ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزاء و اقارب اور اپنی برادری والوں کو اکٹھے کر کے یہ دعوت دی اور یہ زندگی کی حقیقت ان کے سامنے رکھی کہ زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، اور پھر اسی زندگی کے اعمال کی بنیاد پہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، اور پھر لازماً تمہیں جزا اور سزا مل کے رہے گی، عدل ہو کے رہے گا۔ اور وہ یا جزا ملے گی جنت کی صورت میں یا سزا ملے گی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ میں اسی بات کو مزید فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ اقرار کر لیا، یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، پروردگار مان لیا۔ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی،
ڈٹے رہے، چاہے مشکلات آئیں اپنے رب کو رب مانتے رہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتے رہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور کردار میں اسی ایمان پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو دنیا میں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور انہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ فرشتے مزید کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں یعنی آخرت میں وہ لوگ اہل ایمان جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس جنت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں جو تمہارے نفس کی چاہت ہوگی، جو تمہارے نفس کو مطلوب ہوگا وہ دیا جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ انسان کیا چاہ سکتا ہے، کیا مانگ سکتا ہے؟ اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 8-10 چیزیں ہیں دنیا کی جو ہمارے سامنے ہیں، یہی ہم مانگتے ہیں، اسی کے لیے کوشاں ہیں، اور بظاہر اس وقت تو ہمارے سامنے یہی ہے کہ یہی چیزیں ہم وہاں پہ طلب کریں گے، مانگیں گے، الا یہ کہ مزید چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ وہاں جنت میں جو تمہارے نفس چاہیں گے اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ تمہارے مہربان بخشنے والے رب کی طرف سے صرف ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ نزل کیا ہے؟ نزل یہ ہے کہ ابھی اگر سردیاں ہیں، ہمارا مہمان آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ باہر بڑی شدید سردی تھی، ٹھنڈ سے آیا ہے، اس کو گرم چیز کی ضرورت ہے، تو فوری طور پہ ہم اسے چائے انڈا وغیرہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی وہ سردی کی شدت کم ہو۔ اس کی اصل دعوت وہ تو 2-3 گھنٹے بعد کھانا پک کے سامنے آئے گا، تو جو فوری طور پہ ابھی مہمان آیا، اپنی منزل پہ پہنچا، منزل پہ سواری سے اترتے ہی فوری طور پہ اسے موسم کی مناسبت سے، گرمی ہے تو ٹھنڈا مشروب، سردی ہے تو گرم مشروب اسے پیش کیا جائے، یہ نزل ہے کہ ابھی مہمان کی فوری مہمان نوازی کی گئی، یہ نزل ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد جو کچھ تم چاہو گے، جو مانگو گے، سب کچھ دے دیا جائے گا، اور یہ صرف تمہاری ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ اور اصل نعمت جنت کی اس کے بارے میں تھے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی نعمتیں ہیں جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کوئی بات سنی ہے، اور نہ کسی کے ذہن اور دل میں کوئی گمان پیدا ہوا ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں جو انسانوں کو، ان اہل جنت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دی جائیں گی۔ تو بہرحال جنت کی تفصیلات، جنت کی نعمتوں کی تفصیلات احادیث میں بے شمار ہیں، قرآن مجید میں بھی ہیں۔ تو یہ ہے وہ زندگی کی حقیقت جو اہل ایمان کے لیے ہے، جو مرنے کے بعد پائیں گے جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ سورہ تغابن میں فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ اے لوگوں، وہ دن جو سارے انسانوں کو جمع کرنے کا دن ہے، یعنی یوم قیامت۔
ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے جو اصل میں ہار اور جیت کا دن ہے، جو کامیابی اور ناکامی کا دن ہے۔ جو اس دن کامیاب ہوا اصل میں وہ ہے کامیاب، جو اس دن ناکام ہوا اصل میں وہ ہے ناکام۔ جس کو اس دن نفع ملا وہ ہے نفع میں، جس کو اس دن گھاٹا پڑا اور خسارے میں گیا وہ ہے خسارے میں۔ ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لایا اللہ پہ، ویعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے۔ دو شرطیں، اللہ پہ ایمان بما اس کے اسماء و صفات کے، اور عمل صالح جیسا کہ حکم دیا گیا شریعت کے مطابق۔ یہ کرنے والے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، یکفر عنہ سیئاتہ، ان لوگوں سے انسان ہونے کے ناطے سہون، جذباتی طور پہ دنیا میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو سیئات ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے گا۔ دنیا میں بعض اوقات آمدن ارادتاً بھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو جب پتہ چلے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، گناہ کر دیا، اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، البتہ توبہ کی شرائط ضرور پوری کرے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائیں، اللہ پہ عمل صالح کریں، ان کی اس طرح کی سیئات اللہ اپنے فضل سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں یہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وہ جنت، وہ نعمتیں، وہ نہ تو وہ نعمتیں کبھی چھینی جائیں گی، نہ ان میں کمی آئے گی، اور نہ اس جنت سے کبھی ان کو نکالا جائے گا۔ اس کیفیت میں، ان نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اب ان کو موت نہیں آئے گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم ترین کامیابی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ انسانوں کا وہ چوتھا گروہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، انبیاء علیہ السلام، ان کی طرف سے یہ پیغام ہے نو انسانی کو کہ تمہاری زندگی کی اصل حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن یہ نعمتیں کن کو ملیں گی؟ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ اسی سورہ تغابن میں اگلی آیت، دوسرا پہلو اس میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا انبیاء کی دعوت کو ماننے سے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری قرآنی آیات ان کو سچا نہ سمجھا، اولئک اصحاب النار، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا تو ظاہر ہے اس وحی کو بھی نہ مانا تو عمل صالح کرنے کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں لائے تو یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، خالدین فیہا، یہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام، ان کی طرف سے ہمارے سامنے قرآنی نقطہ نظر حقیقت زندگی کے بارے میں سامنے آ گیا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، موت آئے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، البتہ مرنے کے بعد اللہ سب کو دوبارہ لازماً زندہ کرے گا، قیامت والے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر جو نیک عمل کرنے والے اہل ایمان ہوں گے ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی صورت میں نعمتیں دے دی جائیں گی، اور کفر کرنے والے ان کو پھر ہمیشہ کے لیے سزا کی صورت میں آگ دے دی جائے گی، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اچھے اعمال، اچھی جزا، ہمیشہ کی زندگی اور انعامات، برے اعمال
اور سزا ہمیشہ کی زندگی میں عذاب۔ اب آخری بات یہ دیکھ لیں، انسانی فطرت کیا چاہتی ہے؟ ہر نارمل انسان نفع چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ عام قسم کے انسان، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں چاہے ان پڑھ ہیں، وہ بھی اپنا نفع چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی بھی کرتی ہے کہ انسان کو اپنا اصل نفع کہاں ہے وہ پہچاننا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اصل نقصان سے بچنا چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچ جائے اس نقصان سے۔ اور ہماری سوشل سائنسز، اس میں جو تھاٹ ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ ایوری باڈی وانٹس ٹو گیٹ میکسیمم پاسبل سیٹسفیکشن فرام ہز اسکیئرس ریسورسز، کہ ہر شخص دنیا میں اپنے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے ہر وقت کوشاں ہے کہ مجھے نفع مل جائے۔ تو جب انسان اپنے نفع کے لیے کوشاں ہے دنیا میں بھی، لیکن کوشاں کس کے لیے ہے؟ جہاں وہ نفع سمجھتا ہے اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، اپنے سارے وسائل لگا رہا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ لیکن زندگی کی اصل حقیقت، اس کے بارے میں سب سے قابل اعتماد لوگ انبیاء علیہ السلام، انہوں نے بتا دیا کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے، تمہارا اصل نفع کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونے کے بعد اس پہ یقین کرنا چاہیے، پھر اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے تاکہ ہم اپنا اصل نفع جو آخرت میں ہے، اصل زندگی جو آخرت میں ہے، اس کو بہتر بنا سکیں اور اپنا آخرت کا نفع حاصل کر سکیں اور آخرت کے اصل نقصان سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے مطلوب ہے ایمان اور عمل صالح۔ رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ ہدایت ملے گی قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرامین سے۔ پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی کرنے کی پابند ہے، کوئی ہدایت اور اب نہیں آنے والی، دین کامل ہو چکا۔ اب ہم سب کو، چاہے کوئی چھوٹا امتی ہے چاہے کوئی بڑا امتی ہے، امتی سب کے سب یکساں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور پوری نوع انسانی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان سب کے لیے آخری ہدایت، کامل ہدایت قرآن مجید کی صورت میں آ چکی ہے۔ اسی کی پیروی کرنے میں فلاح ہے، خیر ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔